إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور كل محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما رب زدني علما. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. تمام تر تعریفات، تسبیحات، ہر قسم کی بڑائی، کبریائی اور تعریفی کلمات اس اکیلے تبارکہ و تعالی کے لیے ہیں جس نے اس پوری کائنات کو تخلیق کیا، کائنات کے ایک ایک ذرے کو بنایا اور اپنی تمام تر مخلوقات کی ضروریات کو بھی اسی زمین میں پیدا کیا اور پھر ایک دوسرے کو معاون بنا کر ایک دوسرے کی ضروریات کو ان تک پہنچانے کا وسیلہ اور ذریعہ بنایا. کروڑوں اربوں درود و سلام ہوں پیغمبر آخر الزماں شافی روز جزا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، آپ کی روح اطہر پر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. جناب علی صحابہ کرام کے دور میں انہیں ایک مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا اور اسی سے ملتی جلتی مشکل آج ہمیں بھی فیس کرنی پڑ رہی ہے، اس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا دعویٰ کیا، آپ کے اوپر وحی آئی تو آپ نے یہ کہا کہ یہ تمام تر معبودان باطلہ جو کعبے کے اندر رکھے ہوئے ہیں ان سب کی کوئی حیثیت نہیں ہے، حیثیت صرف اس کی ہے جو پروردگار وحی نازل کرتا ہے، قرآن نازل کرتا ہے، جو لوگوں کو دکھائی نہیں دیتا، صرف اور صرف اس کے احکامات دکھائی دیتے ہیں، نظر آتے ہیں، وہ بھی انبیاؤں کے ذریعے. اور میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کا دین تمہارے پاس لے کر آیا ہوں. مشکل یہ پیدا ہوئی کہ مشرکین مکہ کا بھی یہی دعویٰ تھا کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، اور آپ کو معلوم ہوگا کہ جو 360 بت خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے تھے ان میں زیادہ تر نیک لوگوں کے بت تھے اور اس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی بت تھا. وہ ابراہیم جنہوں نے بتوں کو توڑا، وہ ابراہیم جنہوں نے اپنے باپ سے ٹکر لی، اپنے باپ کی مخالفت کی،
کس بنا پر؟ کہ وہ بتوں کو بناتے تھے، تراشتے تھے، انہیں بیچتے تھے، ان کا کاروبار کرتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے۔ انہی ابراہیم کا بت بنا کر مشرکین مکہ یہ سمجھنے لگے کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں اور جنت کا راستہ اپنائے ہوئے ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل اس کے مخالفت بات کہی۔ تو صحابہ کرام کے لیے دین اپنانا مشکل ہو گیا تھا کہ جانا تو جنت میں ہم بھی چاہتے ہیں، آئے اپنے باپ دادا کا، پرانے لوگوں کا دین اپنائیں، یا یہ دین اپنائیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ لیکن ہدایت دی اللہ تبارک و تعالی نے، دل میں ایمان کی روشنی کو اجاگر کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار 40 سال کا، آپ کا کریکٹر، آپ کی سچائی، آپ کی امانت داری، آپ کی ایمانداری، ان تمام تر چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ لوگوں نے آپ کو پرکھا تھا، آپ کے کردار کو پرکھا تھا، آپ کی سچائی کو پرکھا تھا، اور آپ کی دیانتداری کو، آپ کے انصاف کو پرکھا تھا، اس بنا پر لوگوں نے تمام تر اپنے لوگوں کی، اپنے معاشرے کی، اپنے خاندان والوں کی اور اپنے باپ داداؤں کے تمام تر لوگوں کی بات کو ایک طرف رکھ کر اکیلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانا۔ یہ بات سمجھانے کا مقصد کیا ہے؟ آج کتنے ہی لوگ ہیں جو جانا جنت میں چاہتے ہیں، جو طلب جنت کی رکھتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم سچی محبت کرتے ہیں، آپ کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہتے ہیں، لیکن جب کوئی شخص آ کر یہ کہتا ہے کہ یہ جتنی تعلیمات ہیں یہ سب کی سب تعلیمات باطلہ ہیں، وہاں پر کہا گیا تھا کہ معبودان باطلہ ہیں، یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ تعلیمات باطلہ ہیں، ان سب کو نہیں اپناؤ، تعلیمات حق یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحیح احادیث کے ذریعے بتا دیا، ہم تک پہنچ گیا، آپ کا جو طریقہ ہم تک پہنچ گیا، قرآن کی آیات کے ذریعے جو تعلیمات ہم تک پہنچ گئی، بس وہی دین ہے، وہی اصل چیز ہے، وہی صراط مستقیم ہے، اور وہی راستہ جنت کی طرف جا رہا ہے۔ تو لوگوں کے لیے سلیکشن مشکل ہو جاتی ہے کہ یہ بھی تو لوگ ہیں، داڑیاں رکھی ہوئی ہیں، ٹوپیاں پہنی ہوئی ہیں، پگڑی باندھی ہوئی ہے، ممبر پر ہیں، مساجد میں ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں اور نمازیں پڑھا رہے ہیں، اللہ رسول کا نام لے رہے ہیں، ان کی تعلیمات بالکل اپوزٹ کیسے ہو گئی؟ کیسے ہو گئی؟ تو میرے بھائی، میرا عزیز، میرا محترم، قدم اٹھانا پڑے گا، پرکھنا پڑے گا۔ مثال سے سمجھیے، ہمارے گھر میں 10 سال سے ایک ہی دکان سے دودھ آ رہا ہے، میرے دادا لیتے تھے، پھر میرے والد نے بھی لیا، ہم سارے گھر والے ایک دکان سے دودھ کے بالکل سیٹسفائی ہیں، مطمئن ہے کہ یہاں کا دودھ اچھا ہوتا ہے۔ لیکن میرا بہت قریبی شخص، میرا جاننے والا، میرا مخلص بھائی یا دوست، وہ آ کر بتائے کہ یہاں کی دکان کا دودھ صحیح نہیں ہے، ملاوٹ ہے، گڑبڑ ہے، میں نے پرکھا ہے، تو آپ کیا اس کو یہ جواب دیں گے کہ نہیں جناب علی، ہمارے تو باپ دادا، ہمارے تو پورے خاندان والے اسی دکان سے دودھ لیتے ہیں؟ نہیں، کم سے کم اگر وہ شخص دعویٰ کر رہا ہے تو دوسری جگہ سے دودھ لینے کی کوشش کریں گے، لیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ جناب علی بچوں کی صحت کا سوال ہے، زندگی اور موت کا سوال ہے، صحت کا معاملہ ہے۔ دوسری جگہ سے دودھ خریدیں گے، اس کو جوش کریں گے، آپس میں کمپیئر کریں گے، اگر واقعی کوئی غلطی نظر آئے گی تو جتنی پرانی دکان ہو، جتنے لینے والے ہوں، پوری دنیا لائن میں لگی ہوئی کیوں نہ ہو، لیکن کم سے کم جب آپ کو صحیح اور غلط کا معیار کا پتہ چل گیا، آپ کے سامنے سچ اور جھوٹ آ گیا، تو آپ اس دکان سے کبھی بھی کوئی چیز نہیں لیں گے۔ صحت کا معاملہ ہے، زندگی موت کا معاملہ ہے، یہاں پر بھی ایمان کا معاملہ ہے، یہاں پر بھی جنت اور جہنم کے راستے کا معاملہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا معاملہ ہے۔ تو پرکھنا پڑے گا۔ صرف میں اور آپ آنکھیں بند کر کے اپنے خاندان والوں کے پیچھے، باپ دادا کے پیچھے، رشتہ داروں کے پیچھے نہیں لگ سکتے، کیونکہ ہر شخص نے اپنی خبر میں اپنا جواب دینا ہے۔ یہ ہم کب بولتے ہیں؟ کب بولتے ہیں؟ جب کوئی بھائی ہمیں نماز کے لیے بولتا ہے نا کہ آ جائیں بھائی نماز کے لیے، تم جاؤ، میں نے اپنی خبر میں اپنا جواب دینا ہے، تم نے اپنی خبر میں۔ بھائی جو آپ نے اپنی خبر میں جواب دینا ہے اسی کے لیے بول رہے ہیں کہ آ جائیں میرے بھائی نماز کے لیے آ جائیں۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آج مجھے اور آپ کو دین کو سلیکٹ کرنے کے لیے تھوڑی سی مشکلات اٹھانی پڑیں گی، قرآن کی طرف آنا پڑے گا، پرکھنا پڑے گا،
اور تعلیمات کو ایک دوسرے کے ساتھ کمپیئر کرنا پڑے گا، اور اس کا سب سے بہترین حل یہ ہے کہ ہم قرآن کا ترجمہ خود اٹھا کر پڑھیں، خود اٹھا کر پڑھیں۔ جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کی تربیت کی لگام ہم اداروں کے ہاتھ میں نہ دے دیں، اچھی سے اچھی تعلیمات حاصل کروائیں، اچھے سے اچھے مدرسے میں ڈالیں، اچھے سے اچھے اسکول میں ڈالیں، لیکن تربیت جو ہے جو والدین کر سکتے ہیں وہ دنیا کا کوئی ادارہ نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے اپنے گھوڑے کی لگام کسی اور کے ہاتھ میں نہ دیں، کسی اور کے ہاتھ میں نہ دیں، اپنے ایمان کے گھوڑے کی لگام کسی کے ہاتھ میں نہ دیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بے لگام گھوڑا جو ہے وہ اچھے برے کی تمیز نہیں کرتا۔ گھوڑا بھاگتا ہے، ہم بھگاتے ہیں، بھاگتا چلا جاتا ہے، بھاگتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ پہاڑ آتا ہے وہ رکتا نہیں ہے، پہاڑ پہ چڑھ جاتا ہے اور چوٹی آ جاتی ہے، اور اگر آپ نے چوٹی پر اس کی لگام نہیں کھینچی تو ایسی کئی مثالیں موجود ہیں کہ گھوڑا جو ہے وہ دوسری چوٹی کی طرف چلا جاتا ہے، نیچے کی طرف کود جائے گا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جہاں پر بھی آپ ایمان کو اپنے خطرے میں پائیں فوراً اپنے لگام کھینچ لیجیے، فوراً قرآن و سنت کی طرف آ جائیے، پرکھ لیجیے۔ اب آ جائیے معاملہ کیا ہے۔ شریعت میں شیطان سب سے زیادہ خوش کس چیزوں سے ہوتا ہے؟ ہم اور آپ ابھی تک یہی سمجھتے آئے ہیں کہ شیطان سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے گناہ سے۔ ایسا ہی ہے نا، شیطان گناہ کرواتا ہے اور گناہ ہی وہ راستہ ہے جو جہنم کی طرف لے کے جاتا ہے۔ لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ شیطان گناہ سے زیادہ بدعت سے خوش ہوتا ہے۔ کس چیز سے؟ بدعت سے خوش ہوتا ہے۔ کیوں خوش ہوتا ہے بدعت سے؟ آخر کوئی تو وجہ ہوگی۔ سب سے پہلے ہم احادیث کی طرف آتے ہیں۔ مشکات المصابیح کی حدیث ہے، حدیث نمبر 188 حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یہ حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، اسی سے ملتا جلتا قول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہے، لیکن ہم اس کو بیان نہیں کرتے۔ کیوں نہیں بیان کرتے؟ کیونکہ اس کی سند میں کمزوری ہے، وہ ضعیف ہے۔ لیکن جو صحابی تک قول پہنچ رہا ہے اس کی سند بالکل صحیح ہے۔ اور ایک نقطے کی بات یہاں پر یہ سمجھ لیجئے، جو صحابی کا قول ہوتا ہے وہ تعلیم کی حجت ہوتا ہے، وہ دلیل کے لیے پیش کیا جا سکتا ہے۔ یعنی کہ ایک قول ہے، ایک بات ہے جس کی سند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچ رہی لیکن صحابی تک پہنچ رہی ہے، تو وہ آپ دلیل کے طور پر پیش کر سکتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈائریکٹ شاگرد ہوا کرتے تھے۔ لیکن اگر یہی قول کسی تابعی تک ہے، یعنی کہ کسی صحابہ کے شاگرد تک ہے، پھر ہم اس کو حجت نہیں مانیں گے۔ یہ وضاحت ضروری ہے، بات کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مبتدع قوم بدعۃ، جب کوئی قوم اسٹارٹ کر دیتی ہے، شروع کر دیتی ہے، بدعۃ فی دینہم، اپنے دین میں، اپنے دین میں کوئی بھی بدعت استعمال کر دیتی ہے، کوئی بھی بدعت شروع کر لیتی ہے، الا نزع اللہ من سنتہم، اللہ تبارک و تعالی ان کے اندر سے سنت کو اٹھا لیتا ہے، سنت کو اٹھا لیتا ہے۔ کون سی سنت کو اٹھا لیتا ہے؟ مثلہا، بالکل اسی کے مثل، بالکل اسی کے مثل۔ پیدائش کے طور پر میں نے اور آپ نے کوئی بدعت اسٹارٹ کر دی اپنے بچے کی پیدائش پر، کوئی بھی بدعت اسٹارٹ کر دی میں نے کہ یہ کرنے سے جو ہے وہ بچہ خوش ہوگا، یہ کرنے سے جو ہے وہ خوشحالی آئے گی، یہ کرنے سے جو ہے گھر میں جو ہے وہ بچہ برکت لے کر آئے گا، کوئی بھی بات میں نے شروع کر دی، اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر سے وہ سنت اٹھا لے گا۔ اتنی بری لگتی ہے اللہ تبارک و تعالی کو سنت، بدعت سوری۔ اور پھر ثم لا يعيدها، نہیں لوٹائے گا اللہ تبارک و تعالی فی دینہم، ان کے دین کے اندر، الی یوم القیامہ، قیامت تک۔ اللہ تعالیٰ اتنا ظالم ہے؟ نہیں، کیونکہ یہ جو بدعت ہے نا یہ انسان خود اپناتا ہے۔ وجہ کیا ہے اس کی بھی میں آپ کو وجہ بتا دوں۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بدعت تو ہمارے خاندان میں چلی آ رہی ہے، خاندان میں چلی آ رہی ہوگی، لیکن یاد رکھیں ترمذی کی حدیث ہے، مسند احمد کی حدیث ہے، اور حدیث نمبر ہے 327۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جماعت ہمیشہ حق پر رہے گی۔ میری امت میں کتنے فرقے آئیں گے؟ 73 فرقے آئیں گے، ان میں سے ایک فرقہ جنت میں جائے گا،
اور اس فرقے کا نام نہیں بتایا بلکہ کام بتایا، ما انا علیہ و اصحابہ، جو میرے طریقے پر ہوگا اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا۔ اسی کی تفسیر میں یہ حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جماعت ہمیشہ حق پر رہے گی، ہمیشہ حق پر رہے گی، اور ان کی مخالفت کرنے والے لوگ ان کا کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ تو یاد رکھیں، اگر آپ کوئی کام غلط کر رہے ہیں تو یہ مت سوچیں کہ ہمیں سمجھانے والا کوئی تھا ہی نہیں جناب علی، ہمیں سمجھانے والا کوئی تھا ہی نہیں، ہم نے تو یہ کام لا علمی میں کر دیا۔ لا علمی الگ چیز ہے، جہالت الگ چیز ہے۔ دین میں اگر اتنی زیادہ لاپرواہی ہوگی تو وہ لا علمی نہیں ہوگی، وہ جہالت ہوگی کہ آپ نے بے پرواہ ہو کر بس یہ کام کرتے گئے کرتے گئے کرتے گئے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بدعت اتنی ناخوش ہے اور شیطان کو بدعت اتنی پسند ہے۔ سب سے زیادہ شیطان خوش ہوتا ہے بدعت پر۔ اور پھر بدعت کی دوسری پہچان کیا ہے؟ دوسری پہچان، بدعت ہمیشہ بدلتی رہتی ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہوتی، اس کی کوئی اصل نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے قرآن مجید میں فرمایا، 27واں سپارہ ہے، سورۃ الحدید ہے، اس کی آیت نمبر 25 ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان۔ ہم نے ایک رسول کو بھیجا حکمت کے ساتھ، حکمت اور دانائی کی باتیں بتاتا تھا، وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ، اور اس کے ساتھ ہم نے کتاب کو نازل کیا، وَالْمِيزَانَ، اور ہم نے اس کے ساتھ ترازو بھیجا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ترازو لے کر آئے تھے؟ نہیں، ترازو بھی تعلیمات ہیں۔ اب ایک منٹ کے لیے اپنے ذہن میں ترازو لے کر آئیے، کسی دکاندار کے سامنے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی چیز خریداری کر رہے ہیں، کوئی فروٹ والا ہے، سبزی والا ہے، سامنے ترازو رکھا ہوا ہے، ہم نے اس سے کوئی چیز مانگی، جتنی ہم نے طلب کی وہ اس کا ایک معیار ہوتا ہے، اس کے پاس ایک بٹا ہوتا ہے، اسکیل ہوتا ہے، وہ اس معیار کو یہاں پر رکھے گا اور پھر آپ کی مطلوبہ چیز کو اس پلڑے میں رکھے گا۔ اگر کم ہوگی تو میں لینے والا راضی نہیں ہوں گا، اور اگر زیادہ ہوگی تو وہ دینے والا راضی نہیں ہوگا، کیونکہ قیمت بڑھ رہی ہے۔ جب تک یہ دونوں چیزیں بیلنس نہیں ہو جاتی، جب تک دونوں میں سے کوئی بھی راضی نہیں ہوگا، اور جب یہ دونوں چیزیں بیلنس ہو جائیں گی آپس میں، آپ بھی خوش میں بھی خوش۔ یہی چیز ہے ترازو۔ اور یہ ترازو کی ڈیفینیشن کہاں پر ہے؟ 21واں سپارہ سورۃ الاحزاب، اور اس کی آیت نمبر بھی 21۔ بڑا آسان حوالہ ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بڑی مشہور آیت ہے۔ ہر سال آپ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پروگرام میں یہ آیت سنتے ہیں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ کے اعمال، آپ کے افعال، آپ کا کردار، آپ کی تعلیمات ہمارے لیے اسوہ ہے، ہمارے لیے نمونہ ہے، ہمارے لیے ترازو ہیں۔ اپنے ہر عمل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر رکھ لو، اگر یہ دونوں چیزیں بیلنس ہو جاتی ہیں، انشاءاللہ اللہ بھی راضی اور اللہ سے قیامت کے دن آپ بھی راضی۔ اسی کا تو مطلب ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ صحابہ کرام کا ایمان ایسا تھا کہ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ قیامت کے دن بھی جو جنتی لوگ ہوں گے اللہ ان سے راضی ہو جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے اس طریقے سے راضی ہوگا کہ ان کو جنت عطا کرے گا، اور اس کے بدلے میں اللہ کے بندے اللہ سے راضی ہو جائیں گے۔ تو یہ ہے بیلنس۔ اب میں اپنی چیزوں کو دیکھ لوں، اگر نماز کتنی بڑی عبادت ہے، ایک نماز کو چھوڑنا بھی کفر ہے۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، اس نے کفر کیا۔ اور اگر یہی عمل مستقل ہوتا رہے تو انسان کافر ہو جاتا ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ نام مسلمانوں والا، شادی مسلمان گھرانے میں، مر گئے تو جنازہ مولوی صاحب پڑھا رہے ہیں، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہو رہے ہیں، لیکن ساری زندگی نماز نہیں پڑھی، اللہ کے ہاں وہ مسلمان نہیں، کافر لکھا جائے گا۔ یہی تعلیمات ہیں۔ اس نماز کے اندر ایک رکعت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ترازو ہے، جو تعلیمات ہیں، اس نے بتایا کہ 2 سجدے کرنے ہیں، 2 سجدے کرنے ہیں۔ اب اگر میں خوشنودی میں آ کر اللہ کو راضی کرنے کے لیے 3 سجدے کر لوں، اللہ تب بھی راضی نہیں، اور تھوڑی سی سستی میں اگر میں 1 سجدہ کر لوں، اللہ تب بھی راضی نہیں۔ کیوں؟ ترازو میں بیلنس نہیں ہو رہا، برابر نہیں آ رہی، جو تعلیمات دی ہے اس کے برابر نہیں ہے، موافقت نہیں ہے، مطابقت نہیں ہے، بلکہ مخالفت ہے۔
تو اس لیے میں نے اور آپ نے اپنے ہر عمل کو، کسی بھی عمل کو، چاہے وہ محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو، چاہے وہ محبت بیوی سے ہو، چاہے وہ محبت والدین سے ہو، چاہے وہ محبت بچوں سے ہے، اور چاہے وہ محبت وہ لگاؤ مسجد کے امام اور نماز سے ہو، لیکن اگر تنازع میں بیلنس نہیں آ رہی وہ چیز قابل قبول کبھی نہیں ہوگی۔ اس لیے شیطان بدعت سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ تیسری وجہ، بدعت میں جب کوئی انسان پڑتا ہے تو اس کی توبہ نہیں کرتا، توبہ نہیں کرتا۔ ایک شخص چوری کر رہا ہے، ذہن پر کوئی چیز حاوی ہو گئی، زنا میں ملوث ہو گیا، جھوٹ بول دیا، کسی کو دھوکہ دے دیا، غلط طریقے سے مال کما لیا، ہیرا پھیری کر دی، لیکن پھر جب رات کو لیٹتا ہے کہیں نہ کہیں اس کا دل اس کو ملامت کرتا ہے کہ یہ کام میں نے غلط کیا ہے۔ اٹھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، فجر کی نماز ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے اور دوبارہ وہ کام نہ کرنے کا عہد کرتا ہے، لیکن بدعت وہ تو نیکی سمجھ کر رہا ہے، اس کی وہ توبہ نہیں کرتا۔ اس لیے شیطان بدعت پر زیادہ خوش ہوتا ہے، توبہ نہیں کرتا جب تک کہ اس کے اوپر مکمل طور پر وضاحت نہ آ جائے کہ یہ جو بدعت تم کر رہے ہو یہ گناہ کا کام ہے۔ یہ چیز ہے۔ چوتھی بات، بدعت کی تشہیر ہوتی ہے، گناہ کی تشہیر نہیں ہوتی۔ کوئی قاری صاحب بھی اگر کبھی کسی سے جھوٹ بولیں گے تو ممبر پر کھڑے ہو کر کوئی جھوٹ کے فضائل بیان نہیں کریں گے، کوئی چوری کے فضائل بیان نہیں کریں گے، یا یہ نہیں بتائیں گے کہ فلاں فلاں دن میں نے چوری کی، میں نے کسی سے ہیرا پھیری کی، میں نے بات گھما کر دی، میں نے پیسوں کے حساب میں جو ہے نا وہ ہیرا پھیری کر دی، گلے سے پیسے نکال لیے، فلاں شخص کو استعمال شدہ چیز جو ہے وہ میں نے بیچ دی نہیں بنا کر۔ یہ ساری چیزیں کوئی بھی ممبر پر یا دوسرے کو اپنی برائیاں نہیں بتاتا، لیکن بدعت اللہ اکبر کبیرہ، ممبر و محراب پر اس کی تشہیر ہوتی ہے، اس کی تبلیغ ہوتی ہے، قرآن سے چند آیتوں کے ورڈ نکال کر اس حرام کام کو حلال کیا جاتا ہے اور اس کو سنت بتایا جاتا ہے، عین دین بتایا جاتا ہے۔ اس لیے شیطان سنت سے زیادہ یا گناہ سے زیادہ بدعت پر خوش ہوتا ہے۔ اس لیے میرا اور آپ کا اس وقت فرض یہ بنتا ہے کہ کوئی بھی عمل جو معاشرے میں رائج ہوئے ہوئے، سب سے پہلے ہم اس کو پرکھ لیں کہ آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھی یا نہیں تھی۔ ہم نے کسی پر کوئی طنز نہیں کرنا، ہم نے کسی پر کوئی ٹون نہیں کرنا۔ ہم نے تو یہاں تک نعتیں سنی کہ لائٹیں لگانے سے لوگوں کو مرچیں لگیں گی، یہ کرنے سے لوگوں کی مرچیں لگیں گی۔ میرے نبی نے کبھی کسی کو مرچیں نہیں لگائیں، میرے نبی نے کبھی کسی پر طنز نہیں کیا، میرے نبی نے کبھی کسی کا دل دکھا کر تعلیمات نہیں دی۔ لوگوں نے کہا کہ آپ سارے معبودان باطلہ کو چھوڑ کر صرف ایک خدا کی عبادت کرنے کو لے کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے آیت نازل کر دی، قل هو اللہ احد، وہ جو رب ہے، وہ جو اللہ ہے، اکیلا ہے۔ احد کا معنی ایک نہیں ہے، اکیلا، بالکل تنہا، ساری کی ساری چیزوں سے الگ تھلگ ہو کر بالکل اکیلا تنہا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا؟ لم یلد ولم یولد، نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے، نہ اللہ کسی کی اولاد ہے۔ لوگوں نے اللہ اکبر کبیرہ اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں لوگوں کو شریک کر لیا، بزرگان دین کو شریک کر لیا کہ ہاں جی ہم تو اللہ سے مانگ رہے ہیں لیکن ان کے وسیلے سے مانگ رہے ہیں، اور ان کو بھی تھوڑے بہت اختیارات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسی صورت میں جواب دے دیا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ کفواً کا مطلب کیا ہے؟ ہمسد، جیسا، ہمسایہ، سایہ، پرچھائی۔ اللہ تبارک و تعالی کا جیسا کوئی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ لیس کمثلہ شیء، اس کی کوئی مثال دی ہی نہیں جا سکتی۔ اللہ کی مثال خود اللہ تبارک و تعالی بے مثال ہے۔ اللہ تبارک، ہم اللہ کی مثال ڈھونڈنے جائیں گے تو ہمیں خود اللہ تبارک و تعالی کے پاس ہی جانا پڑے گا، اللہ تبارک و تعالی کے انعام ہی لانا پڑیں گے۔ اللہ کی مثال کے لیے اللہ کی ہی ذات کو پیش کرنا پڑے گا۔ اس لیے ایک صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کئی ایک مثالیں دے دیں، لیکن کسی مشرکین مکہ پر بھی طنز نہیں کیا کبھی۔ آج ہماری بھی یہی دعوت ہے، ہم ترازو رکھ رہے ہیں آپ کے سامنے، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات رکھ رہے ہیں،
ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ تعلیمات پر اپنے عمل کو پرکھ لیجئے، اگر اس عمل کو تعلیمات پر آنے کے بعد وہ بالکل بیلنس ہو جاتا ہے تو آپ بھی جنت میں جائیں گے، انشاءاللہ ہم بھی جنت میں جائیں گے۔ ہماری دعائیں یہ ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو ایک کر دے، ہم سب کو جنت کا ساتھی بنا دے، ہم سب کو قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے آب کوثر پینے کا شرف حاصل کر دے، آب کوثر پینے کی توفیق عطا فرما دے، ہم سب کو قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ ھو الغفور الرحیم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ بدعت کی آخری پہچان، ہم جب اپنے گھر والوں کو، سسرال والوں کو، ننیال کو، ددیال کو، دور کے رشتہ داروں کو جب کسی چیز کی تعلیم دیتے ہیں تو وہ ہماری بات کو سمجھتے ہیں۔ خاص کر ایسا ہوتا ہے گھرانے میں کہ بیوی جو ہے وہ کسی اور مسلک سے ہے اور شوہر کسی اور مسلک سے ہے، تو جب کوئی تعلیم دیتا ہے تو منایا یہ جاتا ہے کہ ہاں ہم سمجھتے ہیں لیکن کیا کریں ہمارے گھر میں ایسا ہوتا چلا آ رہا ہے۔ یہ بات بہت سننے کو ملتی ہے۔ تو جس چیز کے بارے میں یہ بات کہی جائے کہ ہاں ہمارے یہاں ایسا ہوتا چلا آ رہا ہے، یہ چیز بھی بدعت ہے، چاہے کوئی ثابت کرنے میں لگ جائے کہ یہ سنت ہے، کیونکہ شریعت میرے اور آپ کے گھر میں نہیں بن رہی، شریعت قرآن میں موجود ہے، حدیث میں موجود ہے۔ جو کام ہمارے یہاں رسم و رواجوں کے طور پر چلا آ رہا ہو وہ کبھی بھی سنت نہیں ہو سکتا۔ اور ایک عالم نے بڑی اچھی بات کہی کہ بدعت جو ہوتی ہے نا وہ بانچ نہیں ہوتی۔ بڑی عجیب سی لگے گی مثال، لیکن حقیقت ہے، یہ بچے دیتی رہتی ہے، اس میں تبدیلی آتی رہتی ہے۔ سنت میں کبھی بھی تبدیلی نہیں آئی۔ 1400 سال سے کبھی بھی کسی سے آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ آج میرا نماز پڑھنے کا دل چاہ رہا تھا، میں نے ظہر کی 5 رکعتیں پڑھ لی، یا ہمارے یہاں 5 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، نہیں، کبھی بھی ایسا ہی نہیں ہوگا۔ جمعے کی کتنی فضیلت ہے، وقت ظہر کا ہے لیکن 2 رکعتیں کم کر کے اللہ تبارک و تعالی نے 2 رکعتیں، کبھی کسی امام نے 3 رکعتیں نہیں پڑھائی ہوں گی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے جس چیز میں وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلی آتی رہے، وہ چیز بڑھتی رہے، یا منانے کے طریقے بدلتے رہیں، یہ سمجھ لیجئے وہ سنت نہیں ہے، وہ بدعت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بدعت سے کوسوں دور کر دے، بدعت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے، اور اس سے بچنے کے لیے ہمیں آگے لوگوں کو سمجھانے کی توفیق عطا فرما دے، دین کی پرچار کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ دعاؤں کی درخواست ہے، ہمارے ایک نمازی ساتھی ہیں، ان کے سسر کا آج بائی پاس ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا آپریشن کامیاب کر دے، اور جتنے بھی مریض ہیں سب کے سب دعاؤں کے مستحق ہیں، دعاؤں کے محتاج ہیں۔ صحت مند شخص بھی دعاؤں کا محتاج ہے، صحت مند شخص بھی کیا چاہتا ہے، یا اللہ میری صحت کو برقرار رکھ، مجھ پہ بیماری نہ آنے دے، اور جو بیمار ہوتا ہے وہ کہتا ہے یا اللہ اس بیماری کو جلد سے جلد مجھ سے دور کر دے۔ تو ہم سب کے لیے دعائیں کرتے ہیں، یا اللہ تیرے جتنے بندے اس دنیا میں ہیں ان سب کی ایمان کی حفاظت فرما دے، صحت کی حفاظت فرما دے، دین کی حفاظت فرما دے، یا اللہ ہم سب کے گھر والوں کی حفاظت فرما دے، عزت کی، عصمت کی، عفت کی حفاظت فرما دے، ہم سب کی بیٹیوں کو پردہ کرنے کی مکمل طور پر توفیق عطا فرما دے، تمام تر مردوں کو فجر کی نماز جماعت سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔